تو روزہ رکھنا جو ہے وہ اس بندے کو بھی جو ہے وہ روزے کی رخصت نہیں ہے جو بندہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو بھی حکم ہے وہ نماز بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن روزہ اس نے رکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہ جو سحری کا حکم ہے یہ بھی صرف اس لیے ہی آیا تھا کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ سرکار کے صحابی تھے حضرت سرما بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ، پہلے جو ہے وہ حکم یہ تھا کہ رات کو جب تک مسلمان جاگتے رہتے تب تک وہ کھانا کھاتے رہتے، اور جب سورج جو ہے وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا، بلکہ جب وہ سو جاتے، جب رات کو جاگتے رہتے کھانا کھا سکتے تھے، جب سو جاتے اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا۔ مثلا میں رات کو 11 بجے سو گیا ہوں تو اب میں 2 بجے اٹھ بھی جاؤں تو اب کھا نہیں سکتا، یہ پہلے حکم تھا۔ پھر حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کا کام کرتے تھے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، گھر آئے اور آ کر روزہ کھولا اور اپنی بیوی کو کہا کہ کھانا پکاؤ۔ بیوی نے کہا آٹا ہمسایوں کے گھر سے مانگ کے لاتی ہوں، ہمارے گھر میں نہیں۔ بیوی ہمسایوں کے گھر چلی گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب اس نے واپس آ کے کھانا پکا کے جگایا تو آپ اٹھے اور کہا اب تو میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ سو کے اٹھ گیا ہوں، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے پھر کھانا نہ کھایا، اگلے دن گئے اور کام میں جا کر مشغول ہوئے تو کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ نے حکم نازل کر دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اب تمہارے اوپر کھانا تب تک حلال ہے جب تک سحری کا وقت نہیں ہو جاتا، یعنی رات کے سونے والی شرط اللہ نے ختم کر دی۔ تو یہ بھی تو ہماری کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے پہلے حکم کی جگہ دوسرا حکم جاری کر دیا، اور یہاں پر آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ آج اگر ہم صبح اٹھ کے 3 بجے سحری کرتے ہیں تو یہ صدقہ میرے نبی کے صحابہ کا ہے۔ اگر اس دن حضرت سرما بن قیس، سواد سے ہے، سین سے سرما نہیں، سواد سے سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی بے ہوشی کی وجہ سے آج ہمارے لیے سحری حلال ہے، اگر وہ تب بے ہوش نہ ہوتے تو شاید سحری کا حکم نہ آتا۔ تو میں کہتا ہوں آج صبح اٹھ کے جب سحری کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، 2-3 روٹیاں کھا کے بڑا سا لسی کا کپ اور گلاس بڑا سا پی کے تو روزہ رکھتے ہو نا، تو ساتھ میرے نبی کے صحابہ کو سلوٹ بھی پیش کیا کرو، یہ ان کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتے نا تو آج یہ حکم نہ ہوتا، ورنہ تمہارے لیے بھی یہی حکم ہوتا کہ رات کو جب تک کھاتے رہو، جب تک جاگتے رہو کھا پی سکتے ہو، جب سو جاؤ گے تو اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ آج پتہ چلا ہمارے دین کی عبادتوں کو صحابہ کی وجہ سے اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ پہلے بہت مشکلیں ہوتی تھی، اللہ نے ان صحابہ کی وجہ سے ہمارے روزوں کو بھی آسان کر دیا ہے۔